جی ویلکم بیک ناظرین، اور کچھ بات کریں گے افسوسناک واقعے کی جو کچے کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار، 1 درجن کے قریب پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے یہ حملہ کیا اچانک سے اور اس کے بعد بڑا جانی نقصان ہوا ہے، جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے کچے کے شرپسندوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا حکم دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے بھی کہا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا اور کافی حکومت جو ہے متحرک ہو چکی ہے، جبکہ سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے ان ڈاکوؤں کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ایک نیا واقعہ نہیں ہے۔ ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ کچے کے علاقے میں ڈاکو جو ہیں وہ اپنا گڑھ بہت مضبوط کر چکے ہیں اور بار بار آپریشنز کے باوجود ان کا جڑ سے صفایا نہیں ہو پاتا، یہ دوبارہ سے طاقت حاصل کر لیتے ہیں اس علاقے میں۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ بھاری ہتھیاروں سے انہوں نے یہ حملہ کر کے اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار شہید کیے ہیں۔ عمران صاحب، آخر اس کو جڑ سے کیوں ختم نہیں کیا جا سکتا؟ متعدد آپریشن ہوئے لیکن اس کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے۔ سمینا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے تو خود وہاں جا کے بھی بطور رپورٹر بھی کور کرنے کا اتفاق ہوا اور ویسے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ کچے کا علاقہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان تینوں صوبے جو ہیں ان کی سرحدیں ہیں پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ پنجاب کا کچھ علاقہ ایسا ہے کہ جو ہے تو پنجاب میں، لیکن اس میں زمینی رابطہ پنجاب سے نہیں ہے، آپ کو سندھ سے ہو کے پھر اس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ کمپلیکیشن اس طرح کی تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے کہی کہ وہاں پہ پنجاب پولیس نے آپریشن کیا، سندھ پولیس نے آپریشن کیا، پھر پنجاب اور سندھ پولیس نے مل کے آپریشن کیا، پھر رینجرز نے آپریشن کیا، پتہ نہیں وہاں پہ کتنے آپریشن ہوئے، لیکن آج تک اس طرح سے نہیں ہو سکا کہ وہاں پوری طرح سے کلا کما کیا جا سکے۔ وہاں پہ جو ڈاکو ہیں وہ دن دکھارے جو کم، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ویڈیو 12 جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو جو آئی ہے سامنے، اس میں وہ بیچارے یہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہاں تو دن کے وقت کوئی نہیں آتا، جہاں ہم آدھی رات کو کھڑے ہیں تو لگتا ہے آج ہم شہید ہو جائیں گے۔ یعنی وہ خود بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گاڑی پھنسی ہوئی تھی اس میں کیچڑ سے میں، اور وہ وہاں پر اس کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے۔ کچا تو اسے کہا اسی لیے جاتا ہے نا سمینا کہ وہ سارا پانی دلدل اور کیچڑ والا علاقہ ہوتا ہے، اسی لیے تو اسے کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ کہ ایسے ہی رہے گا، یہ کچا کب پکا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اگر سارے صوبوں کی سرحدیں ہیں تو سارے صوبوں کی فورسز بھی تو ہیں، آپ اس علاقے کو کیوں نہیں ابھی تک ڈیولپ کر سکے؟ کیوں نہیں اس کا ایک میکینزم بنایا جا سکا کہ کہاں پر کس حد تک کون سی صوبے کی پولیس آپریشنل ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کیوں ابھی تک جو نارمل ایک انفراسٹرکچر ہے کیوں وہاں پر نہیں دیا جا سکا؟ کتنے سال ہو چکے؟ اچھا سمینا دیکھیں، مجھے یہ اس کو مستقل ایسی جگہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر ڈاکو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی آماج گاہ بنا کر بیٹھے۔ سمینا اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ تو وہ علاقہ، ایک تو یہ کہ بہت وسیع علاقہ ہے، دوسری بات یہ کہ وہ جو زمین ہے اس میں سے بہت ساری زمین بڑی زرخیز زمین ہے، اور وہاں پہ بہت سارے مافیاز بھی ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں جو وہاں پہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر بہت سارے سیاسی لوگوں پہ بھی ماضی میں بھی یہ الزامات لگتے رہے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے اس وقت کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اے پی ایس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایک آپریشن ہوا تھا اور ہو گیا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کل رات ہونے والا جو یہ سانحہ ہے اس کے بعد ہی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، کیونکہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے وہاں آپریشن کا اعلان کیا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی وزیر داخلہ نا اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب ہم نے دیکھا تھا کہ کچے کے علاقے میں انہوں نے گرینڈ آپریشن کا اس وقت بھی اعلان کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کا کیس چل رہا تھا اور وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ اس بنیاد کے اوپر پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ پنجاب پولیس بڑے پیمانے پر مصروف ہے کچے کے علاقے میں آپریشن کرنے کے لیے، اس وقت یہ کہا گیا تھا، اور اس کے بعد ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ بڑے پیمانے پر آپریشن کیا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف یہ پنجاب کے تھے، اب دیکھیں یہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، یہ کوارڈینیشن بہتر کرا سکتے ہیں صوبوں میں، یہ اپنے اسی ایکسپیرینس کی بنا پہ، اس وقت بھی کچے میں کام ہوا تھا، مکمل صفایا نہیں ہوا لیکن کام ہوا تھا، کافی کام ہوا تھا، بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے تھے۔ لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رینجرز کو ساتھ لے گائیں، سندھ پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، بلوچستان کے لوگ ہوں،
فورسز ہوں اور پھر اس کی مدد سے یہ سارا ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے اور ایک دفعہ اس علاقے کو پورا کلیئر کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی مجرم کوئی بھی بات آپ کی ٹھیک ہے عمران صاحب، حل بھی آپ نے اچھا تجویز کیا، لیکن یہ سب تب ہوگا جب ول ہوگی. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہی جو ایسے ہمارے دیر پا مسائل ہیں جو کبھی حل نہیں ہو رہے ہوتے، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں جا کے ڈانڈے ایسے ہی ملتے ہیں کہ وہ کوئی پشت پناہی حاصل ہے، کوئی اس میں مافیا انوالو ہوتا ہے، کوئی اثر و رسوخ اس میں انوالو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں پناہ ملتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ پھر فلرش کر جاتے ہیں. لیکن آخر میں ہر مسئلے کا ہمیں یہی حل جو پرابلم کا جو روٹ کاز ہے وہ یہی مل رہا ہوتا ہے. ول نہیں ہوتی اسی وجہ سے کیونکہ پیچھے کہیں نہ کسی کے مفادات ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ لوگ عام شہریوں کو وہاں پر لے جا کر انہیں اغوا کرتے ہیں، رکھتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، تاوان مانگتے ہیں اور اس کے بعد کئی کو تو قتل بھی کر دیتے ہیں. اور اب یہ صورتحال ہے کہ آپ کے اپنے پولیس اہلکار بھی لیکن سمجھنا پولیس کا ایک جو ہے نا پولیسنگ کا ایک اصول ہے کہ جب بات پولیس پہ آتی ہے، فورس پہ آتی ہے، پھر وہ کسی کو معافی نہیں دیتی. چلیے جی، بہرحال ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ ادا کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور یقیناً یہ تکلیف دہ بات ہے، ہمارا بھی دل دکھی ہے اس معاملے کے اوپر، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس سہانے سے ہی صحیح لیکن کم از کم اب ایک سیریس اور گرینڈ آپریشن اس طرح کا ہو کہ اس علاقے کو کلیئر کیا جا سکے تاکہ یہ محفوظ جگہ بن سکے. اور کچھ بات کریں گے افسوسناک واقعے کی جو کچے کے علاقے میں پیش آیا ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار، 1 درجن کے قریب پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. ڈاکوؤں نے یہ حملہ کیا اچانک سے اور اس کے بعد بڑا جانی نقصان ہوا ہے، جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے کچے کے شرپسندوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا حکم دیا گیا ہے. آئی جی پنجاب نے بھی کہا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا اور کافی حکومت جو ہے متحرک ہو چکی ہے، جبکہ سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے ان ڈاکوؤں کی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ایک نیا واقعہ نہیں ہے. ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ کچے کے علاقے میں ڈاکو جو ہیں وہ اپنا گڑھ بہت مضبوط کر چکے ہیں اور بار بار آپریشنز کے باوجود ان کا جڑ سے صفایا نہیں ہو پاتا. یہ دوبارہ سے طاقت حاصل کر لیتے ہیں اس علاقے میں اور آج یہ صورتحال ہے کہ بھاری ہتھیاروں سے انہوں نے یہ حملہ کر کے اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار شہید کیے. عمران صاحب، آخر اس کو جڑ سے کیوں ختم نہیں کیا جا سکتا؟ متعدد آپریشن ہوئے لیکن اس کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے. سمینہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے تو خود وہاں جا کے بھی بطور رپورٹر بھی کور کرنے کا اتفاق ہوا اور ویسے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. کچے کا علاقہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان تینوں صوبے جو ہیں ان کی سرحدیں ہیں، ان کی سرحدیں ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پنجاب کا کچھ علاقہ ایسا ہے کہ جو ہے تو پنجاب میں لیکن اس میں زمینی رابطہ پنجاب سے نہیں ہے، آپ کو سندھ سے ہو کے پھر اس میں داخل ہونا پڑتا ہے. تو وہ کمپلیکیشن اس طرح کی تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے کہی کہ وہاں پہ پنجاب پولیس نے آپریشن کیا، سندھ پولیس نے آپریشن کیا، پھر پنجاب اور سندھ پولیس نے مل کے آپریشن کیا، پھر رینجرز نے آپریشن کیا، پتہ نہیں وہاں پہ کتنے آپریشن ہوئے.